بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نشوز یا نشوز ہونا۔ یہ قرآن میں کم از کم 2 بار استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ یہ استعمال ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو وَضْرِبُوهُنَّ ہونا یعنی اس کو مارا جائے، اس کو سزا دی جائے، جبکہ دوسری جگہ یہی نشوز مرد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ صلح صفائی کر لی جائے۔ یعنی ایک بڑی کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت اگر نشوز کرتی ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، اس سے بستر الگ کرنے کا حکم ہے، جبکہ مرد وہی نشوز کرتا ہے تو کہا گیا کہ اس سے صلح صفائی کی جائے۔ تو ہمارے ساتھ ملک فیصل صاحب موجود ہیں، ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے، کیونکہ ملک صاحب قرآن پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے۔ تو میں پہلے تو اپنے تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں، ملک سلمان صاحب، عرفان ضیاء صاحب اور ملک فیصل صاحب۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو ملک صاحب سوال آپ نے سن لیا ہے تو پلیز اس کا جواب دیں۔ نشوز قرآن مجید میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں، ایک دفعہ سورہ مجادلہ میں، اور 2 دفعہ سورہ نساء میں، جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ نشوز اٹ سیلف کوئی منفی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا لفظ۔ نشوز کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، ابھرنا یا کھڑے ہونا، لیکن اس کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ منفی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یا مثبت معنوں میں، یہ اس کا استعمال بتائے گا۔ مثال کے طور پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ حزقیل نبی کے بارے میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے جس کی تفصیلات ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہیں کہ وہ ایک ایسی بستی پر ان کا گزر ہوا جہاں پہ بستی کو اجاڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب کی وجہ سے، تو ان کو وہ دکھانا مقصود تھا، تو ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور جب اٹھے تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے، انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال تک سوئے رہے ہو، اپنے گدھے کو دیکھو اور پھر اپنے کھانے کو دیکھو، یہ سب کھانے کو کچھ نہیں ہوا، گدھے کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ گل سڑ گئی ہیں۔ تو اصل میں وہ بتانا مقصود تھا کہ کس طرح ان کو اٹھا کھڑا زندہ کر دیا، مردہ میں جان ڈال دی، تو اس میں یہ لفظ نشوز کا ہے جہاں پہ وہ گدھے کو اٹھا کھڑا کر دیا۔ تو اٹھا کھڑا کرنا اس کا مطلب ہے، یا اٹھنا، کھڑے ہو جانا۔ البتہ یہاں پہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا قرآن 434 کا، جس میں یہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، وہاں پہ یہ میاں اور بیوی جو خاندان کا ایک ادارہ ہے اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس میں مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون سے آپ کو یہ لگے، تخافون، اگر آپ کو یہ لگے کہ اس کی طرف سے جو شکایت ملی ہے، ہسبینڈ کی طرف سے جو شکایت ملی ہے، اس نشوز کا وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نشوز کیا ہے۔ وہ نشوز اصل میں اس سے پیچھے جو اسی آیت میں جو الفاظ ہیں، الصالحات قانتات حافظات، الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو یہ 2 چیزیں ہیں نا، قانتات حافظات، یہ 2 خصائل بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کہ نیک عورتوں میں یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ان 2 خوبیوں کی خلاف ورزی کو نشوز کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بیوی قانتات اور حافظات للغیب کی جو 2 خصائص اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی وہ قانتات بھی نہیں رہی، قانتات میں سے بھی نہیں رہی، اور پھر اپنی چیسٹٹی کی حفاظت کرنے والی بھی نہیں رہی، تو گویا خاندان کے ادارے کے لیے وہ ایک طرح سے سرکش ہو گئی، اس نے خاندان کو اس ادارے کی حیثیت سے ماننے سے انکار کیا، ہسبینڈ کو ہسبینڈ کی ماننے سے ایک طرح سے انکار کر دیا۔ تو یہ 2 قرآن مجید کے اندر جو استعمالات ہیں۔ دوسری جو چیز ہے، جو سوال آپ نے کیا، وہ آخری جو استعمال ہے اس کا، یعنی 4 استعمالات میں سے جو چوتھا استعمال ہے، وہ اسی سورہ میں، سورہ النساء کی آیت 128 میں، وہ مرد کے نشوز کے بارے میں، ہسبینڈ کے نشوز کے بارے میں، وہاں پہ فرمایا کہ ان امرات خافت نشوزا، یعنی اگر اب کسی عورت کو یہ خطرہ ہو یا اس کو لگے کہ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے، من بالہا، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے نشوز کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ، یعنی اس میں کوئی فلا جناح ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، صلح کر لیں۔ تو اس سے عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر عورت جو ہے اس کی نشوز کے بارے میں تو فرمایا کہ فائزوہن واجروہن اور وضربوہن، یہاں تک کہ اس کے لیے تعدیبی کارروائی کی جائے، لیکن ادھر جو مرد کے نشوز کا ذکر ہے تو یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لو تو اچھا ہے۔
تو اس میں جو چیز ہے اصل میں اس آیت کو یعنی 128 کو قرآن کی 34 نمبر آیت کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کا ایک طرح سے تقابل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تقابل ہے نہیں. اس آیت کا اصل جو کانٹیکسٹ ہے وہ خود 127 میں, یہ 128 نمبر سورہ آیت ہے جی. اس آیت کو 127 کے ساتھ ملا کے پڑھے بغیر اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو لہٰذا اس سے جو پچھلی ایک آیت پچھلی ہے, یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, قرآن مجید کو سمجھنے کی دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایٹمسٹک اپروچ اور ایک ہوتی ہے ہولسٹک اپروچ. ایٹمسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ آپ قرآن مجید سے اس آیت کو نکال لیں, آپ جتنا مرضی اس پہ غور کریں, جتنا مرضی تدبر کریں, جو مرضی اس کے الفاظ کے آپ دیکھتے رہیں, غور و فکر کریں, جملے کی تالیف دیکھیں, جو مرضی, تو آپ کو وہ چیز ایک بالکل مختلف معنی دے سکتی ہے. جب آپ اس کو واپس رکھیں گے ہولسٹک اپروچ کے تحت, آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے, اوپر کی آیت کیا ہے, نیچے کی آیت کیا ہے, بات کیا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں, کون ہے جو مخاطب ہے, کس سے بات ہو, تو اس کا بالکل کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شوہر کے نشوز کو عام طور پہ بیوی کے نشوز جو ادھر 34 میں بیان ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جاتا ہے تو یہ کنفیوز کرتا ہے. اصل میں اس کو دیکھنا پڑے گا 127 کے ساتھ, پیچھے والی آیت. پیچھے والی آیت میں یہ بات بالکل واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے, وَيَسْتَفْتُونَكَ کا یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں فی نساء, کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر, کون سی عورتوں کے بارے میں, جن کا ذکر اسی کتاب میں ہم نے پیچھے کیا ہے, اسی سورہ میں, اسی سورہ کی آیت نمبر 4 میں کچھ حوالہ دیا گیا. تو اب اس کے بارے میں اب اس اگر آیت کو پوری طرح آپ پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں جن عورتوں کے ساتھ یہ نکاح کرنے کی رغبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو حق مہر نہیں ادا کرنا چاہتے. تو جب ایک چیز لکھ دی ہے, آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں سوال کس کے بارے میں, یتام النساء, یعنی ان یتیموں کے بارے میں جو ان عورتوں کے ساتھ آئے ہیں, ان کی اصل میں سرپرستی کے حوالے سے یہ ساری بات. تو یہ اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ یتیموں کے بارے میں یا ان عورتوں کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں اس سورہ میں کہاں بیان کیا ہے, تو وہ آیت نمبر 4 ہے. تو اب اس آیت کو یعنی 128 کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے لیے یہ ڈبل کانٹیکسٹ ہو گیا. ایک تو یہ کہ 128 کو آپ 127 کی روشنی میں پڑھیں گے, دوسرے یہ جب آپ 127 کو پڑھتے ہیں تو اب لازم ہو جو اس کے الفاظ بتا رہے ہیں, اس کے الفاظ کیا ہیں, اس میں یتیموں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کی بات ہو رہی ہے, نکاح کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں حق مہر کی بات ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری قوانین آپ کو آیت نمبر 4 اسی سورہ کی, سورہ النساء کی 4 نمبر. اب وہ آیت دیکھیں گے وہ کیا ہے, وہاں ایک ایمرجنسی کی کیفیت, وہاں ایک سچویشنل میٹر ہے. وہ کیا ہے, جنگ احد کے بعد, غزوہ احد کے بعد بہت سارے شہید جب شہید ہو گئے تو ان کی فیملیز کا مسئلہ ہے کہ ان کے یتیم جو بچے ہیں ان کی سرپرستی کیسے کی جائے, ان کا مسئلہ ہے. وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یتیموں کا مسئلہ ہے, یتیموں کا سوال آ گیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ ان کی سرپرستی کا اچھا حل یہ ہے کہ ان کی مائیں جو بیوائیں ہو گئی ہیں ان میں سے جو من تاب لکم, جن سے آپ کر سکتے ہیں نکاح, 2 3 3 4 4 سے نکاح کریں, یہ ہے وہ مکمل بات. تو اب 2 3 3 4 4 سے نکاح کر رہے ہیں. اب 2 شرطیں یہاں عائد کی, 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لیں, لیکن 2 شرائط ہیں. کیا, ایک یہ کہ آپ ان کا حق مہر ادا کریں گے, اور دوسرے یہ کہ انصاف کریں, یعنی ان یتیم بچوں کے ساتھ بھی اور ان کی ماؤں کے ساتھ بھی انصاف کا رویہ اختیار کریں. یہ 2 شرائط ہیں. اب آ جائیں 127 پہ واپس. تو 127 میں یہ بتایا کہ تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو, حق مہر نہیں دینا چاہتے, نکاح تو کرنا چاہتے ہو, ان یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا نہیں چاہتے ہو, نکاح تو کرنا چاہتے ہو, ان کی ماؤں کو وقت دینا نہیں چاہتے ہو, اعراض کرنا چاہتے ہو. تو اب یہ ساری بات کس میں بتائی, 127 میں. تو 128 میں آ کے یہ بتایا کہ اب اگر ان عورتوں میں سے, اب ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے, ان عورتوں میں سے کسی کو لگے, کیا لگے, آگے 2 الفاظ ہیں, ایک نشوز اور ایک اعراض. یہ 2 الفاظ اکٹھے آئے ہیں, نشوزن او اعراضن. نشوز کیا ہے, وہی نشوز. نشوز کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھڑے ہو جانا. ابھی میں بتاتا ہوں اس محل میں کیا مطلب ہے. لیکن اعراض کا کیا مطلب ہے, بے رخی کرنا. اب وہ ان کو وقت نہیں دے رہے, بے رخی کر رہے ہیں ہسبینڈ. ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اگر ان عورتوں کو یہ لگے کہ بھائی یہ تو اعراض کر رہے ہیں, یا یہ تو نشوز کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ, نشوز کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ وہ جو 2 ذمہ داریاں تھیں, کیا تھی, یعنی حق مہر ادا کریں اور انصاف کریں, ان 2 ذمہ داریوں کی خلاف ورزی. ادھر کیا تھا, فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تو قانتات اور حافظات کے 2 خصائص تھے, ان کی خلاف ورزی نشوز تھی. ٹھیک ہے.
434 میں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جانا, ان دو خصائص کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جانا. ادھر کیا ہے, یہ دو ذمہ داریاں ہیں. کون سی؟ ایک حق مہر ادا کریں اور دوسری انصاف کریں. تو انصاف بھی نہیں کیا جا رہا, حق مہر بھی ادا نہیں کیا جا رہا, تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اگر کوئی ہسبینڈ, تو اب وہ عورتیں کیا کریں, یہ ہے مسئلہ. تو سیدھا سا ایک خلا لے لیں یا طلاق ہو جائے, فارغ ہو جائیں. تو وہ پہلے ہی ان لوگوں کے حل کے لیے تو نکاح کے لیے کہا گیا تھا کہ نکاح کریں, بچوں کی پرورش کریں, ان کے ساتھ یہ کریں. تو اب ان عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے اصل میں کہ اب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ اگر یہ اعراض کر رہے ہیں یا اگر یہ حق مہر نہیں, پہلے اوپر 127 میں کہا تم حق ادا کرو, حق مہر ادا کرو, یتیموں کی پرورش اچھے طریقے سے, ان کی خبر گیری کرو, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے انصاف کرو, یہ سب کو کہہ دیا 127 میں. بلکہ 127 کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم اس سے بڑھ کر, جو میں اللہ بھی جو کہہ رہے ہیں اس سے آگے ایک قدم بڑھ کے اگر کوئی اس سے بڑھ کے تم دیتے ہو, اگر تم خیر کرتے ہو تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے, اللہ کو وہ بھی پتہ ہے, اور اللہ تم کو اس کا اجر دے گا. یہ 127 میں ساری بات ہو گئی. لیکن اب ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ 128 میں ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس سارے میرے حکم کی, میرے انسٹرکشن کے باوجود اگر یہ لگے کہ کوئی اعراض ہو رہا ہے یا نشوز ہو رہا ہے, تو اب ان پر کوئی گناہ نہیں. فلا جناح کا یہ مطلب ہے ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اب کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں. سیٹلمنٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ نہیں دے رہا حق مہر, تو وہ سیٹلمنٹ کر سکتی ہیں کہ اچھا تم آدھے دے دو یا نہ دو, یا نہ, یہ ہے سیٹلمنٹ. اس کا مطلب ہے صلح. صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے, نشوز کر رہا ہے, تو تم صلح کر لو. یہ نہیں کہا اللہ نے, یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس صلح کا مطلب ہے کوئی سیٹلمنٹ کر لو. تو سیٹلمنٹ کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ تم اگر نشوز بھی کر, نشوز کیا ہے؟ خلاف ورزی کس چیز کی, یعنی آپ حق مہر نہیں دے رہے اور انصاف نہیں کر رہے, تو اس میں آپ عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کوئی آپس میں بات چیت کر کے صلح کر, بلکہ آگے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اگر صلح کر لیتے تو اس میں خیر ہے, اس میں خیر ہے. یہ دو اس طرح کا. تو اس لیے ہمارے یہاں کنٹمپریری جو اسکالرز ہیں, خاص طور پہ ایتھیزم کے اور فیمنزم کے, ان کو یہ کنفیوژن ہوئی. انہوں نے نشوز کے لفظ سے اور بالہا کے لفظ سے, ادھر کیا تھا نسائکم اور ادھر کیا تھا بالہا, یعنی ہسبینڈس کا نشوز ادھر ہو رہا ہے اور ادھر عورتوں کا نشوز ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان دو آیات کو تقابل کرنا شروع کر دیا کہ عورت کا نشوز, جیسے آپ نے سوال کیا کہ عورت کا نشوز ہے تو وضربوہن, اور مرد کا نشوز ہے تو صلح. تو یہ تو ایک بڑی انجسٹس بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی ایک یعنی بالکل فیئر نہیں لگتی بات. لیکن اصل میں کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو ہمیں اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. تو 127 کا کانٹیکسٹ کیا ہے, 128 کا کانٹیکسٹ کیا ہے, 127, اور ان دونوں کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اسی سورہ کی آیت نمبر 4. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلح کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپس میں سیٹلمنٹ کریں. ٹھیک ہے منصور صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو مول صاحب, ماشاء اللہ بہت ہی آپ نے ضرورت طریقے سے جزاک اللہ, اللہ تھینک یو, جزاک اللہ.